مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. سب ایک بار اس اشرے کی دعا پڑھ لیجیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کی طرف بڑھیں گے. تلاوت قرآن پاک سنیے گا آپ لوگ ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ اپنی تفاسیر کی طرف اور درس کی طرف بڑھیں گے. سب سے پہلے تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. الحمدللہ ہم نے قرآن شریف کی تلاوت سنی اور سورہ کہف کی جو تلاوت ہم لوگوں نے سنی ہے وہ سورہ کہف کے 8ویں رکوع کی تلاوت ہے. اور کل تک ہم لوگوں نے جہاں تک بیان سنا تھا درس میں وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے اور دنیا سے ان کو بے رغبت کرنے کی ترغیب دے رہا ہے کہ دنیا سے محبت مت کرو، مال و دولت سے محبت مت کرو، جاہ و منصب سے محبت مت کرو، اور اللہ سے محبت کرو، اللہ والوں سے محبت کرو. نہ مال سے محبت کرو اور نہ مال والوں سے محبت کرو. مال والوں سے بھی دل مت لگاؤ، نہ امید لگاؤ، اور نہ مال سے امید لگاؤ، نہ اس سے دل لگاؤ، بلکہ صرف اللہ والے تمہارے اپنے ہیں اور اللہ والے ہی تم سے محبت ان سے کرو اور وہی تمہیں فائدہ دیں گے، ان کی صحبت تمہیں فائدہ دے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے. مثال، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، ایگزامپلز جسے کہا جاتا ہے، وہ ایگزامپلز دیتا ہے تاکہ مثال کے ذریعے جو ظاہری مثال ہوتی ہے، جو کسی انسان کی مثال دی جاتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جب مثال دی جاتی ہے تو کوئی بات صحیح سے سمجھ میں آتی ہے. جیسے اگر کوئی ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے آپ کے چیپٹرز میں، اسکولز وغیرہ میں بھی کسی چیز کی اگر ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آگے آتا ہے فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ. اس طریقے سے تو کوئی بھی چیز بہتر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں یہ مثال اس طریقے سے. اگر نہیں بھی سمجھ میں آتی، ڈیفینیشن نہیں سمجھ میں آتی، تو مثال سے سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کئی بار اللہ تعالیٰ مثالوں ہی سے ہر بات سمجھاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے ڈیلی لائف ایگزامپلس، جو آپ کے اپنے لوگوں میں جو انسان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ انسان کے ساتھ اس طریقے سے کرنے سے ایسا ہوا، تو آپ کو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، 2 بھائیوں کا ذکر کر رہا ہے. دونوں بھائیوں کو اپنے والد کے طرف سے ایکول یعنی برابر کی دولت ملی تھی. ایک بھائی کو بھی اتنی ہی ملی، دوسرے بھائی کو بھی اتنی ملی، لیکن ایک بھائی جو تھا وہ محبت کرنے والا تھا اللہ سے، اور وہ آخرت پر کامل یقین رکھتا تھا، اس کو یقین تھا آخرت کے اوپر. اور ایک بھائی جو تھا اسے محبت تھی دنیا سے اور وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے اس کا آخرت کا یقین کمزور ہو گیا تھا. اور وہ اپنے چھوٹے بھائی، اپنے بھائی کو برا بھلا کہتا اور یہ کہتا کہ تم نے بے وقوفی کی کہ تم نے اتنا پیسہ برباد کر دیا، اتنا مال برباد کر دیا اور اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، اور تم برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تم
ذلیل ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ دنیا والے یہ سوچتے ہیں جس کے پاس مال ہے وہ عزت والا ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ ذلیل ہو گیا. اللہ کہتا ہے بلکہ ایسا نہیں ہے, ذلیل تو وہ ہو گیا کہ جو اللہ کی معرفت سے محروم ہو گیا, جسے اللہ کی پہچان نہیں ہوئی وہ ذلیل ہو گیا. تو یہ شخص اپنے بھائی سے جب بھی بات کرتا تو اپنی بڑائیاں بیان کرتا, اور اللہ تعالیٰ کو بڑائی پسند نہیں آتی. کوئی بھی شخص اپنی تعریف کرے, اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرے, اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی کوشش کرے, اللہ کو اچھا نہیں لگتا. اللہ اس چیز کو ہرگز ناپسند کرتا ہے. اللہ اتنی سی چیز, اگر تم نیکی بھی کر رہے ہو, اچھا کام بھی کر رہے ہو, اس میں بھی اگر تم اپنے آپ کے اوپر تکبر کر رہے ہو تو وہ نیک کام بھی تمہارے فائدے میں نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے خوب دیا تھا اس کو, یعنی مال و دولت میں بہت زیادہ بنایا تھا. اس کے بڑے بھائی کو مال و دولت میں بہت زیادہ بنایا تھا. اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے, کسی سے لے کر آزماتا ہے, کسی کو دے کر آزماتا ہے, اور کسی کو اتنا دے دیتا ہے اور پھر دے کے دیکھتا ہے کہ اس کا دماغ ٹھکانے پہ ہے کہ نہیں. کچھ لوگوں کو زیادہ مل جاتا ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو, زیادہ تر لوگوں کو زیادہ مل جاتا ہے تو وہ اپنے آپے میں نہیں رہتے, ان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. وہ سوچتے ہیں ہم ہی کچھ ہیں, اور کچھ اور زیادہ مل گیا تو انسان اس حد تک نیچے گر جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت بادشاہت دے دی, بہت مال و دولت دے دی, بہت سارے ملکوں کی حکومت دے دی, تو انسان اتنا تک بے وقوف ہو گیا کہ اس نے کہا ہم ہی رب ہیں. کئی ایسے لوگ ہو گزرے کہ جنہوں نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا مال کو دیکھ کر, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈبا کے اور تباہ کر کے رکھ دیا. تو انسان اتنا بوکھلا جاتا ہے مال کو دیکھ کے, اتنا پاگل ہو جاتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا تھا, اور اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے, دیتا رہتا ہے اور دیتا ہے, گمراہ ہوتے جاؤ اور دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسے باغ دیے تھے, اس میں نہریں بھی تھیں, پانی کا پورا راستہ بھی تھا, باغ ہمیشہ پھل دیتا تھا, بڑا ہریالی والا باغ تھا, اور بہت اس میں منافع ہوتا تھا, ہریالی رہتی تھی اور منافع بہت ہوتا تھا, پیسہ بھی بہت آتا تھا, اور اس سے وہ بہت مالدار انسان ہو گیا تھا. اس کے نوکر وغیرہ بھی بہت تھے, بہت لوگ. اب وہ اپنے بھائی کو پہچانتا بھی نہیں تھا. کیا ہوتا ہے نا, جب بہت زیادہ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے غریب رشتہ داروں کو پہچانتے بھی نہیں ہیں, پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے کوئی ہے, تو پہچانتا نہیں تھا. لیکن جب بھی اگر کبھی بھائی آتا اس کا, ان سے بات کرتا تو ایسی ہی باتیں کرتا, مطلب تکبر والی بات کہ ایسا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو یہ بھی کہتا, جیسے اللہ والوں کو, عبادت کرنے والوں کو لوگ جو ہے وہ ان کی نیتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اللہ پہ یقین کرتا ہے اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ اس کا بدگمانی ہو جائے اس کی اللہ سے. تو وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے تو بہت دیا, تو اتنا اللہ کے لیے کرتا ہے, تجھے کیا ملا؟ تو بہت اللہ کو مانتا ہے, بہت اللہ سے محبت کرتا ہے, تجھے تو کچھ نہیں ملا. اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے, اسی لیے تو اس نے مجھے اتنا کچھ دیا, تجھے کیا ملا اتنا کر کے؟ تو برباد ہو گیا, تیری تو کوئی عزت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے تمہارے پاس, لیکن میرے پاس تو بہت کچھ ہے, تو لہٰذا اللہ میرے اوپر مہربان ہے. تو یہ چیز کا بھی, اس چیز سے بھی وار ہوتا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, وہ بیچارے پریشان حال ہوتے ہیں, تو لوگ ان کو یہ بھی کہتے ہیں کیا ملا, تم اتنا کرتے ہو تمہیں کیا ملتا ہے؟
غریب تو ہو, کیا ملا تمہیں اتنا کر کے؟ دیکھو ہم کچھ نہیں کرتے لیکن ہمیں اتنا ہے. تو ایسی باتیں بولتا, اور یہاں تک کہ یہ کہتا کہ اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے, اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو ہم کو بہتر جگہ ملے گی, تم کو نہیں ملنے والی, کیونکہ اللہ تو تم سے محبت کرتا بھی, کرتا ہوتا تو تمہیں عزت دیتا. تو ایسی باتیں کرتا, اور ایسی باتیں کرتا ہوا باغ کے اندر گیا, باغ کے اندر داخل ہوا ایسی باتیں کرتے ہوئے. تو جب یہ بات اس نے کہی تو اس کے ساتھی نے یعنی اس کے بھائی نے یہ کہا کہ کیا تو نے اس رب کا انکار کیا ہے جس نے تجھے اول مٹی سے پیدا کیا, پھر تجھے اپنے ماں کے پیٹ میں ایک قطرے سے پیدا کیا, اور پھر تجھے پورا مرد بنا دیا. تو اس اللہ پہ اور اس اللہ کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرتا ہے. لیکن یہ ساری بات سننے کے باوجود بھی وہ جو اللہ کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں, ان کا ایمان ذرا سا کمزور نہیں ہوتا. دوسرے بھائی نے کہا لیکن میں تو کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گردانتا. اب یہاں پہ شریک جو ہے وہ کوئی بت نہیں ہے, یہاں پہ شریک جو ہے وہ کوئی اور دیوی دیوتا نہیں ہے, یہاں پہ شریک مال ہے, یہاں پہ شریک جو ہے وہ باغ ہے, زمین ہے, نوکر چاکر ہے, مال و دولت ہے, سونا چاندی ہے, جس کو شریک کہا جا رہا ہے اللہ کا. کہ ہم اللہ کے سامنے دنیا کی زمین کو, دنیا کے مال کو, دنیا کے پیسے کو اللہ سے بڑا نہیں جانتے, اور اگر ہم جانیں تو ہم شرک کر رہے ہیں, ہم شرک کر رہے ہیں. ہم اس شرک کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہی تو ہے کہ جس کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مانے گی. یعنی شرک ایسے ظاہری نہیں کرے گی کہ جائے کسی کے سامنے سجدہ کرنے لگے, کسی کی پوجا کرنے لگے, جو آج کل ایک ہوا مچایا ہوا ہے پورے میں کہ بھائی جو مزار پہ جاتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں, جو چادر چڑھاتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں, جو فاتحہ کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں. ایسا شرک امت کرنے والوں میں سے نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا نہ فاتحہ پڑھنا شرک ہوتا ہے, نہ چادر چڑھانا شرک ہوتا ہے, نہ مزار پہ جانا شرک ہوتا ہے. ہاں, آقا نے جس خطرے کے ہم کو آگاہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی مزار والے, کسی اللہ والے کو شریک نہیں بناؤ گے اللہ کا. کبھی نہیں امت میرے یہ کام نہیں کرے گی میری امت. ہاں, لیکن میری امت دنیا سے محبت کرے گی, اور دنیا سے محبت میں اپنے ایمان کو ضائع کر دے گی. یعنی محبت میں جو حد سے زیادہ بڑھنا ہوگا وہ میری امت صرف مال سے محبت کرے گی, مال سے محبت وہ بہت زیادہ ہوگی. اور آج ساری تباہی اسی کی وجہ سے, مزار پہ جانے کی وجہ سے امت تباہ نہیں ہے, فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے امت کا خراب حال نہیں ہو رہا ہے, نہ جو ہے وہ چادر چڑھانے کی وجہ سے امت کی بربادی ہو رہی ہے. معاذ اللہ, یہ تو وہ چیز ہے جو امت کو صحیح راستہ دکھاتی ہے. امت جو آج گمراہ ہو رہی ہے وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہے. وہ اللہ سے زیادہ دنیا کے فیشن کو اختیار کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہے. دنیا کے نئے نئے ریتی رواج کے پیچھے دوڑنے سے گمراہ ہو رہی ہے. دنیا کے لیے اپنا سب کچھ, اپنا ایمان گوا دینے کی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہے.
مزار پہ جانے کی وجہ سے نہیں ہو رہی، عید میلاد النبی منانے کی وجہ سے نہیں ہو رہی. اس لیے ادھر توجہ دینا زیادہ ضروری ہے، نہ کہ فالتو چیزوں کی طرف کہ اس سے گمراہ ہو رہی ہے، اس سے گمراہ ہو رہی ہے. گمراہ جس چیز سے ہو رہی ہے اس چیز کی طرف توجہ دینا چاہیے. اور وہ گمراہی صرف اور صرف بے دین لوگوں کے اندر نہیں ہے، یہ مال و دولت والی گمراہی دینداروں کے اندر بھی ہے، حد سے زیادہ ہے. جو دین کو مال کے عوض بیچ دیتے ہیں، جو دین کو کاروبار سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو دین پہ منافع کماتے ہیں، جو قرآن کی تلاوتیں بیچتے خریدتے ہیں، جو نعت شریف کے ایک ایک اشعار کو بیچتے ہیں، تو دنیا داری تو یہ دنیا داری، یہ دنیا سے محبت، یہ صرف دنیا والوں کے اندر نہیں ہے، یہ دین والوں کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا کی فانی محبت سے دور رکھے. پھر اس کے بعد یہ داخل ہوا، ایسے ہی تعریف کرتے ہوئے اپنی باغ میں داخل ہوا. تو جو دوسرا بھائی تھا اس نے کہا کہ تم جب باغ کے اندر آئے، تم اتنی تعریف کر رہے تھے، تمہیں کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تمہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا اپنے باغ کو دیکھ کے. تو یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز دیکھی ماشاء اللہ کہہ دیا. ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ کا مطلب جاننا ضروری ہے، تاکہ جب آپ کہیں تو دل سے بھی آواز آئے، ہے نا، کہ سچ میں آپ کا دل ماشاء اللہ کہہ رہا ہے. ماشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہے، وہی ہوا جو اللہ نے چاہا. ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. لا قوت الا باللہ، اور کسی کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور کسی کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نا، جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھو، کوئی خوبصورت چیز دیکھو، کوئی آپ کا فائدہ ہو، یا اپنے مال کی طرف ہی دیکھ لو، یا اپنی اولاد کی طرف دیکھ لو، اپنے گھر کی طرف دیکھ لو، تمہیں جب دیکھ کے خوشی ہو تو تم فوراً ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ تمہارے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ لفظ رکھا ہے تمہارے اندر کا تکبر توڑنے کے لیے، کہ تم اپنی اولاد کو دیکھو، اپنے مال کو دیکھو، اپنے فائدے کو دیکھو، کسی اچھی چیز کو دیکھو تو یہ مت کہو کہ یہ چیز میری وجہ سے، بلکہ یہ کہو جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. میری اولاد اچھی ہے اللہ کے چاہنے کی وجہ سے، میرا مال ہے، میرا گھر اچھا ہے اللہ کے چاہنے کی وجہ سے. اگر وہ نہ چاہتا کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کے سوا. لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ. ساری دنیا بھی چاہ لیتی اور ہم لاکھ چاہ لیتے، ہم اپنے گھر کو نہیں سنوار پاتے، ہم نہ اپنا بھلا کر پاتے، اپنی کوئی کامیابی ہو ماشاء اللہ کا ہو. لا قوت الا باللہ، میری کوئی طاقت ہے ہی نہیں، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے کیا، جو کچھ کیا اللہ نے کیا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے، اور جو یہ نہیں کرتا نا، جو یہ نہیں کرتا اللہ کو یہ چیز ناپسند آتی ہے.
جو یہ سوچتا ہے کہ فائدہ ہوا، کوئی میرے ساتھ بھلائی ہوئی، میری اپنی محنت سے ہوئی، ہم نے کمایا، میری کمائی سے یہ ہوا، یا میری اولاد اگر نیک ہوئی میرے وجہ سے ہوئی، ہم نے کی محنت، نہیں، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آتی. اللہ کہتا ہے تم کیا کر لیتے، کیا کر لیتے، اگر ہم تمہاری اولاد کو بگاڑ دیتے تم کیا کر لیتے، اگر ہم تمہارے مال کو ضائع کر دیتے تم کیا کر لیتے، اگر ہم تمہیں بھلائی نہ دینا چاہتے تم لاکھ محنت کرتے، کیا کر لیتے. تمہاری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، تمہیں جو کچھ ملا ہے اپنی محنت سے کچھ نہیں ملا، تمہارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ تم کچھ لے سکو. جو کچھ ملا ہے اللہ کے رحم و کرم سے ملا ہے، کرم کر دیا ہے، مالک نے بھیک دے دی ہے، تو اس پہ مالک کا شکریہ ادا کرو، بس مالک کا شکریہ ادا کرو، اپنے اوپر دیکھو ہی مت. اور یہاں پہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. اسی بات پہ جو وہ داخل ہوا وہ اپنی تعریف کرتا ہوا، اور اللہ کی تعریف نہیں کی بلکہ باپ کو دیکھ کے اپنی تعریف کی کہ بھائی ہم نے محنت کی، ہم نے اتنا کیا، ہم نے اتنا پیسہ لگایا اور دیکھو میرا کتنا فائدہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اس شخص، وہ جو اللہ والا تھا، وہ جو دوسرا بھائی تھا، اس نے کہا کہ کچھ دیر نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا. اور پھر اللہ والے ایسے ہوتے ہیں نا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، پھر اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور پھر اگر کوئی ان کو کچھ کہتا ہے نا تو پھر اللہ بدلہ لیتا ہے، اور اللہ اپنے ماننے والوں کی بات بڑی سنتا ہے، بات بڑی سنتا ہے. ایک وقت تک آزماتا ہے لیکن وہ سنتا ہے، وہ سنتا ہے. تو ہمیشہ وہ ایسی باتیں کہتا رہتا تھا. تو بھائی اسی وجہ اللہ والوں سے بھیڑنا نہیں چاہیے، اللہ والوں کی بد دعائیں نہیں لے لینی چاہیے، اللہ والے کے دل کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ ہم سے خوش رہے. کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی اللہ والا، اللہ اس کی بات سنتا ہے. اور اسی کے لیے تو لوگ اتنے دور دور سے سفر کر کے اللہ والوں کے دربار پہ جاتے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ ان کو ناراض کرنے کے لیے نہیں. یہ جو چادر چڑھاتے ان کو پھول چڑھاتے، کیا کرتے؟ آپ خوش ہو جائیے. یہی تو کوشش کرتے ہیں نا، یہ خوش ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں تو میرا بن جائے گا. کیونکہ اللہ اپنے چاہنے والوں کی بات سنتا ہے. اور وہی اگر وہ ناراض ہو جائیں اور کچھ اپنی زبان سے بول دیں تو وہ بھی اللہ سنتا ہے، وہ بھی اللہ سنتا ہے. تو جب وہ بھائی ہمیشہ ایسی باتیں کرتا رہتا تھا، تو جب ایک وقت لمٹ ختم ہوئی تو وہ جو دوسرا بھائی تھا نے اللہ سے محبت کرنے والا، اس نے کہا کہ اور بے شک اللہ تعالیٰ آسمان سے تیرے اس باغ پر عذاب اتارے گا اور تجھ سے یہ سب کچھ چھین لیا جائے گا. بس یہ بات کہنی تھی. اللہ تعالیٰ کا جلال اپنی جوش میں آیا. یہی چیز سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے غضب سے اور اللہ والوں کے غضب سے ڈرنا چاہیے. جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ پر عذاب نازل کیا. اور جب وہ صبح اٹھا دوسرے دن تو پورا باغ چٹیل میدان بن چکا تھا، سب کچھ تباہ ہو چکا تھا. ساری اس کی
محنت جو اتنے دن کا اس نے بنایا ہوا باغ تھا وہ سب ایسی ہوا اللہ نے چلائی, وہ خطرناک ہوا چلائی کہ سب کچھ اس کا تباہ ہو گیا, کچھ نہ بچا. اوپر سے نیچے اللہ نے گرا دیا ایک دن میں, ایک رات میں. اور اللہ کو کتنا لگتا ہے؟ چند سیکنڈ لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ برباد کر سکتا ہے. اسی لیے بددعائیں نہیں لینی چاہیے, اللہ والوں کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے, اولیاء کرام کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے, اللہ والوں کے بارے میں برا نہیں بولنا چاہیے, اور ہر اللہ والے کا ادب کرنا چاہیے. ادب کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ ادب کریں اللہ کے لیے, اللہ کے لیے ادب کریں, کسی کے لیے نہیں. اپنے ٹیچر کا, اپنے شیخ کا, اپنے استاذ کا, کوئی بھی عالم دین کا, کوئی بھی اللہ والے کا ادب کریں. یہ اس کا سوچ کے نہیں بلکہ اللہ کو سوچ کر, اللہ کو سوچ کر ادب کریں. اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی بڑائیاں نہ بیان کیا کریں. یہ بات میں یہاں ایسے اس وقت آئی نا کہ اللہ والے کے سامنے بڑائی بیان, میں کہہ دوں ابھی جو کچھ دن پہلے جو واقعہ ہوا اجمیر شریف, جہاں کچھ لوگ اجمیر خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ سلطان الہند کے سامنے آپ اپنی بڑائی بیان کریں, کسی کی بھی بڑائی بیان کریں, کوئی بھی اس دور کا ان کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرے اور اس کی بڑائی بیان کی جائے کسی ایسے جید ہستی کے سامنے جو اس سرزمین کے لیے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نعمت عظیم ہے, اس کے سامنے آپ کسی کی بڑائی بیان کریں, اللہ کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہوگا, ہرگز گوارا نہیں ہوگا کہ آپ ان کے سامنے کسی کی برابری کریے. کبھی نہیں ہو سکتا, کوئی برابر نہیں جا سکتا ان کے, ان کا مقام بلند ہے. اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 42 میں کہ اور اس تکبر کے باعث اس کے سارے پھل تباہ ہو گئے. اور جب صبح اس نے دیکھا تو اس کا باغ جو تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا. وہ پھر کیا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے پھر افسوس ہوتا ہے, کہا پھر وہ افسوس سے ہاتھ ملتا اور اپنے باغ کی کاش میں ایسا نہ کرتا, کاش میں اپنے اوپر گھمنڈ اور تکبر نہ کرتا, کسی کو شریک نہ کرتا. کسی کو شریک کا مطلب میں اس مال اور زمین کو جس کے اوپر میں سوچ کے بیٹھا تھا کہ میرا سب کچھ اس سے چلے گا, میرا سب کچھ یہ ہے, آج وہ میرے سامنے تباہ ہوا پڑا اور کوئی اس کو سوار نہیں سکتا. اللہ نے بگاڑ دیا ہے, کوئی سوار نہیں سکتا, کوئی میری اب مدد نہیں کر سکتا. کاش میں نے اس کے اوپر نہیں اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہوتا, اس کو اللہ کا شریک نہ کیا ہوتا, میں نے اس کو اللہ سے زیادہ طاقتور نہ سمجھا ہوتا کہ یہ میرا چلائے گا. میں نے یہ سوچا ہوتا کہ جو کچھ دینے والا ہے وہ اللہ دینے والا ہے. مال اور زمین کسی کو کیا دیتی ہے, مال و دولت کسی کو کیا دیتا ہے, جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے. کاش میں نے یہ کیا ہوتا. اور اس کے لیے کوئی گروہ بھی ایسا نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا, اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے کے قابل تھا.
اللہ کہتا ہے کہ اس کے پاس جو اتنے نوکر تھے، اتنے لوگ تھے، سب ختم ہو گئے. پیسہ گیا، سب چلے گئے، سب چلے گئے. کوئی نہیں آیا مدد کرنے، کوئی پلٹ کے پوچھنے نہیں آیا. تو تم جو سوچتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں اس مال و دولت کی وجہ سے، یا تم کچھ ہو اس کی وجہ سے، نہیں. اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے تب ہو رہی ہے. اور جب چاہے گا یہ سارے لوگ تمہیں منہ پھیر کے چلے جائیں گے، پہچانیں گے بھی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا، اور نہ وہ خود ہی جو اتنا اپنے آپ کو بول رہا تھا نا، اڑ رہا تھا، نہ وہ خود ہی مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے کہ یہ سوچے کہ اللہ نے میرا تباہی کر دی تو کیا میں آگے بڑھ کے اللہ سے بدلہ لے لوں. بدلہ نہیں لے سکتا مجھ سے. میں جس کو تباہ کر دوں کر دوں، اس کے علاوہ اس کے سامنے کوئی اور راستہ نہیں ہوتا سوائے افسوس کے. وہ کچھ اور کر نہیں سکتا، وہ بس افسوس کر سکتا ہے کہ ہاں تباہی ہو گئی تو ہو گئی. کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ کسی کو جواب دے بھی نہیں. بس اللہ نے چاہا کر دیا تباہ. تو اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ بس اسی لیے تمہیں مثال جو یہ بیان کی ہے، یہ اسی لیے بیان کی ہے کہ اے انسان اور اے ایمان والوں، اللہ کے علاوہ اور کسی پہ بھروسہ مت کرو، اور نہ کسی چیز پہ اکڑا کرو، نہ کسی اپنے بھائی کا دل دکھایا کرو، نہ کسی اللہ والے کو پریشان کیا کرو، اور نہ اپنے مال و دولت پہ تکبر کیا کرو. اور اللہ سے ڈرا کرو کہ اللہ کچھ بھی کر سکتے. تو یہاں پتہ چلا ہے کہ سب اختیار اللہ ہی کا ہے. وہی بہتر ہے انعام دینے میں، اور وہی بہتر ہے انجام کرنے میں. بہتر ہے، بہت بہتر ہے. تم اس کے ساتھ بہتر معاملہ رکھو، وہ بھی تمہارے ساتھ بہتر رکھے گا. لیکن اگر تم اللہ سے دشمنی مول لینا چاہتے ہو تو پھر اس نے بڑے بڑوں کو ہلاک کیا، وہ ہلاک کرنا بھی جانتے ہیں. اسی لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑے لوگوں سے تعلق اچھے رکھنے چاہیے، طاقت والوں سے تعلق اچھے رکھنے چاہیے. دنیا کے طاقت والوں سے اتنا اچھا تعلق رکھتے ہو، اللہ سے بھی کبھی اچھا تعلق رکھ لو. وہ سب سے بڑا طاقت والا ہے، اس سے بھی تعلق اچھا رکھنا چاہیے، منا کے رکھنا چاہیے. اس سے بڑے بڑے کوئی سیٹ ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی ہو، اس کو لوگ جو ہے ان کے چمچ آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، ان کو مکھن لگایا کرتے ہیں کہ بھائی اس سے میری کوئی پریشانی نہ ہو، وہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. مطلب اس کے پاس جو ہے وہ طاقت ہے اور ظالم ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے اگر اس نے کچھ کر دیا. تو ان کو مکھن لگانے سے اچھا ہے نا تم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اللہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے. اس کو ذرا کوشش کیا کرو، مصلی پہ آیا کرو، کوشش کیا کرو اللہ تو ہم سے مان جا. اللہ کے سامنے کہا کرو اللہ کبھی غصہ نہ ہونا ہم سے، اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کرم بنائے رکھنا اپنا، ہمارا کچھ نہیں ہے، غریب لوگ ہمیشہ میری طرف رحمت کی نظر رکھنا. تو ایسے اللہ کے سامنے اگر اس طریقے سے بولو گے نا، عزت بھی نہیں جائے گی. دنیا والوں کے سامنے ایسے گرتے ہو، عزت جاتی ہے. اور اللہ کے سامنے ایسی ایسی باتیں کرو گے، عزت اور بڑھتی چلی جائے گی. جتنا گراؤ گے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو، اتنا عزت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا عزت بڑھے گی. تو کیوں نہ ہم جہاں عزت بڑھے وہاں گرائیں اپنے آپ کو.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور آپ انہیں دنیاوی زندگی کی مثال بھی بیان کیجیے جو اس پانی جیسی ہے جیسے ہم نے آسمان کی طرف سے اتارا تو اس کے باعث زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ سوکھ کر گھاس بن گئی اور پھر ہوا میں اڑنے لگی۔ اب یہاں پر یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے مثال بیان کرے اور مثال بیان کرے۔ اللہ کی کریمی اور رحیمی تو دیکھیں کہ پوری قرآن میں ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کہ اس مثال سے سمجھ جاؤ، یہ نہیں سمجھ بھی آ رہی، اس مثال سے کسی نہ کسی چیز سے بندو عقل تو لو، سمجھ جاؤ میں تمہارا بگاڑنا نہیں چاہتا، میں تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھو ان ہلاک کیے ہوئے لوگوں کا میں حال بیان کر رہا ہوں، ان کے طریقے پہ مت چلو، اور کامیاب لوگوں کا بھی حال بیان کر رہا ہوں، ان کے طریقے پہ چلو۔ ایک مثال، پھر دوسری مثال، تیسری مثال، ہر ایک پہ مثالیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیوں دیتا ہے؟ کہ میرے بندوں سدھر جاؤ، کسی نہ کسی طریقے سے تمہارے عقل میں کوئی بات تو جائے، کسی چیز کو سمجھو تو، اور بے وقوف مت بنو، کسی طریقے سے تمہیں اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے، کسی طریقے سے تمہارا فائدہ ہو جائے، کسی طریقے سے تمہاری دنیا آخرت سنور جائے، کسی طریقے سے تم نقصان سے بچ جاؤ، تم اپنی ہلاکت مت کرو، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، کسی طریقے سے تم قبر کے عذاب سے بچ جاؤ، کہیں نہ کہیں سے تم بچ جاؤ، کوئی نہ کوئی چیز تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور آپ ان سے بیان کریے دنیاوی زندگی کی مثال۔ دنیاوی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کے عام روزمرہ زندگی کی مثال ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو تم دیکھتے ہو نا، تم سوچتے ہو کہ کیا چیز جو تمہیں نظر آتا ہے تم سوچتے ہو یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ مل جانی چاہیے، پیسہ مل جانا چاہیے، مال مل جانا چاہیے، خوب پراپرٹی ہونی چاہیے، خوب ہونا چاہیے، بس اسی میں تمہارا ہمیشہ پورا رمضان اسی میں گوا دیتے ہو، پورا رمضان گوا دیتے ہو اسی میں کہ بس پیسہ ہو جانا چاہیے، پیسہ پہ پیسہ، پیسے پہ پیسہ ہونا چاہیے، عبادت ہو نہیں ہو۔ رمضان آتا ہے عبادت کے لیے نہیں، پیسہ کمانے کے لیے، ایک دم بدل ہی دیا ہے تم نے رمضان کے مقصد کو۔ رمضان کا مقصد عبادت کا مہینہ تھا، مغفرت کا مہینہ تھا، رحمت کا مہینہ تھا، نمازوں کا مہینہ تھا، روزوں کا مہینہ تھا، قرآن کی تلاوت کا مہینہ تھا، اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ تھا، اور تم نے صرف اور صرف کاروبار کا مہینہ بنا دیا، پورا بدل ڈالا تم نے۔ اور پھر تم کہتے ہو اللہ میرے گھر پہ رحمت کیوں نہیں کرتا، اللہ ہمارے گھر پہ کرم کیوں نہیں کرتا۔ تم اللہ کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہو، وہ تمہارے اوپر کرم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں ابھی جو نظر آتا ہے نا، پیسہ نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے مثال بیان کریے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پانی اتارتا ہے، پھر پانی سے پیڑ نکلتے ہیں، وہ پیڑ ہرے بھرے نظر آتے ہیں، ان کے اندر زندگی ہوتی ہے، یا کھیت میں اناج نکلتے ہیں، نظر آتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ ہی دنوں بعد ان پیڑوں کو کاٹ دیا جاتا ہے یا اناج کو کاٹا جاتا ہے، پھر وہی ہرے بھرے پیڑ جو ہوتے ہیں ان کی لکڑیاں بنا لی جاتی ہیں،
وہ لکڑیاں کچھ دن تک رہتی ہیں، پھر ان کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے. پھر وہ اتنے بڑے تناور درخت تمہیں آگ میں جو آگ کے جل جانے کے بعد جو راکھ ہوتی ہے، وہ راکھ میں وہ پیڑ اڑتا ہوا نظر آتا ہے. اور جو اناج ہوتا ہے وہ بھوسے کی شکل میں تمہیں آسمان میں ایسے ہوا اس کو ادھر سے ادھر اڑا کے لے کے جاتی ہے. تو جو چیز کبھی اتنی طاقتور رہتی ہے، آج ہوا اسے اڑاتی پھرتی ہے. آج وہ آگ میں راکھ بن گئی. تو ہر چیز کی ایک شروعات ہے اور ایک ختم ہے. اور دنیا کی ہر چیز جس کے اوپر عروج آتا ہے اس کے اوپر زوال آتا ہے. تو جیسا تم عروج دیکھتے ہو ویسے ہی زوال بھی ہے. کوئی بھی چیز دائمی رہنے والی نہیں کہ تم یہ سوچو یہ ہمیشہ رہے گی، کبھی نہیں رہے گی. ہمیشہ رہنے والی چیز صرف اللہ کی ذات ہے، اور پھر اللہ سے نسبت کی ہوئی ساری چیزیں. تمہاری عبادتیں ہمیشہ رہیں گی، تمہارے نیک عمل ہمیشہ رہیں گے، تمہاری اللہ سے محبت ہمیشہ رہے گی، تمہارا جو اللہ کے لیے اللہ والوں سے محبت کرنا ہمیشہ رہے گا. لیکن یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ایک لمحے تک یہ رہتی ہیں، پھر اس کا انجام ہوتا ہے. بڑے سے بڑا کوئی چیز ہو اس کا انجام ہوتا ہے.